Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining. We are going to start the Majlis for Marhum Syed Ameer Abbas, his Chehlum Majlis. But before we begin, let's begin with the Surah Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Inshallah, today's program will be Surah Yasin, then Sot Salam by Azhar Khaludan, and then Marcia by Razali Uncle, followed by a speech by Maulana Rizwan Rizvi, and then we'll finish from there. So without further ado, I'll go ahead and start the Yasin. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yasin wal Quran al-Hakim. Innaka lamin al-mursaleen ala siratin mustaqim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول لك أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا صاحب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أما أنتم إلا بشر مثلنا وما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إياكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يسقطون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرزن الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مخرجين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا والذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء إلا أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتعزوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون على يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أو لم يروا أن
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذ أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. Now I'd like to invite Azhar Khalujan to recite Surah Salam. But before we do, let's recite Surah Fatiha for Syed Ameer Abbas ibn Syed Mumtaz Haider. السلام علیکم. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے میں ایک سلام پیش کر رہا ہوں. ایک بار درود بھیجیں محمد علی محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا
اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا ایک صلوات محمد علی محمد پر اللهم صل على محمد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مرثیے کے چند بات میں پیش کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا رونق اٹھی زمیں سے امام زمان گرا گرنے پہ سب گروہ لیے برچیاں گرا ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا زہرا سے پوچھئے قلق نور عین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا زینب کا وہ تڑپنا وہ گھبرانا یاس کا وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حواس کا کہنا پلٹ پلٹ کے وہ کلمہ ہراس کا
اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، للہ تین روز کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، تھم جا خدا کو مان، حبیب خدا کو مان، زہرا کو مان، حضرت مشکل کشا کو مان، سوگند فقر فاقہ آل با کو مان، اپنی رسول زادی کی تو التجا کو مان، اپنی رسول زادی کی تو التجا کو مان، اپنی رسول زادی کی تو التجا کو مان، سارے بزرگ مر گئے مجھ بد نصیب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوا اس غریب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوا اس غریب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوا اس غریب کے، اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو زیب کر، بھائی سے مل کے خیمے میں جاؤں تو زیب کر، کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو زیب کر، سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو زیب کر، سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو زیب کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدخصال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے، اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، للہ کر نصب شہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم الٹ گیا، سر پیٹتی یہ رہ گئی سر شے کا کٹ گیا، یوں لاش پر گری کے جگر سب کا پھٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا،
ماں کی طرح تھی عاشق شاہ زمان بہن، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، جس دم نگین خاتم میں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحوم سید امیر عباس ابن ڈاکٹر سید ممتاز حیدر کی روح کو ارسال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ Yes, and Jazakallah, Azra Khalujan. Now I'd like to invite Raza Ali Uncle. Raza Ali Uncle, thank you for reciting on such short notice. We really appreciate it. But Raza Ali Uncle for Marcia. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، اپنے دکھوں میں آیا جو۔ سورہ فاتحہ۔
نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہے حسین نمازی گزر گئے، پیروں امام پاک کے سب کوچ کر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت و مر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت و مر گئے، سوداغ اور ایک دل حق شناس تھا، کوئی نہ وقت زور نمازی کے پاس تھا، کوئی نہ وقت زور نمازی کے پاس تھا، ڈیوڑی پہ آ کے رونے لگے شاہ بیروبر، گھبرا کے آئی دختر زہرا قریب تر، دیکھا جو بھائی کو تو پکاری وہ نوح گھر، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، طاقت کہاں ہے تن میں نہ چلا کے روئیے، بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے، بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے، رو کر کہا امام نے اے بنت مرتضیٰ، کیوں کر نہ روں زیست کا اب کیا مزہ رہا، پیری میں چھوٹ گیا علی اکبر سا میں لقا، بھائی نہ بھانجے نہ بھتیجے نہ دل ربا، بھائی نہ بھانجے نہ بھتیجے نہ دل ربا، رانڈوں کو منہ دکھانے کو جی چاہتا نہیں، گھر میں بہن ابانے کو جی چاہتا نہیں، گھر میں بہن
بانے کو جی چاہتا نہیں، بولی تڑپ کے زینب بے کس کے ہے ستم، جی بھر کے تم کو دیکھ تو لوں میں اسیر غم، پردے سے باہر آئی سکینہ بچشم نم، بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہ امم، بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہ امم، تھا اس کا ہاتھ شاہ مدینہ کے ہاتھ میں، دامن حسین کا تھا سکینہ کے ہاتھ میں، دامن حسین کا تھا سکینہ کے ہاتھ میں، فرماتے تھے حسین یہ آنسو بہا بہا لو الوداع حرم پاک مصطفیٰ، مشتاق آب تیغ ہے سوکھا ہوا گلا، تقدیر میں فراق لکھا تھا کروں میں کیا، تقدیر میں فراق لکھا تھا کروں میں کیا، بیٹا نہ پاس ہے نہ برادر قریب ہے، اب وقت قتل سبت پیمبر قریب ہے، اب وقت قتل سبت پیمبر قریب ہے، ہر شخص کو جہاں سے گزرنا ہے ایک دن، بحر فنا سے پار اترنا ہے ایک دن، منزل یہ ہے طے جسے کرنا ہے ایک دن، گر عمر نوں بھی ہو تو مرنا ہے ایک دن، گر عمر نوں بھی ہو تو مرنا ہے ایک دن، عاقل وہ ہے جو دھیان رکھے اپنی موت کا، جو نفس ہے وہ ذائقہ چکھے گا موت کا، جو نفس ہے وہ ذائقہ چکھے گا موت کا، سمجھا تھا میں کہ دکھ میں نہ گھبراؤ گی بہن، لب پر ہراس کے نہ سخن لاؤ گی بہن، رانڈیں بکا کریں گی تو سمجھاؤ گی بہن، رو رو کے جان دو گی تو
کیا پاؤ گی بہن، رو رو کے جان دو گی تو کیا پاؤ گی بہن، قسمت پہ اپنا زور چلے یہ محال ہے، زینب اجل کا وقت ٹلے یہ محال، زینب اجل کا وقت ٹلے یہ محال ہے، بانو جہان میں یوں ہی رہتا ہے انقلاب، راحت میں کوئی ہے تو کسی کو ہے اضطراب، روشن کبھی ہے گل کبھی قندیل آفتاب، طفلی کبھی بوڑھاپا کبھی اور کبھی شباب، طفلی کبھی بوڑھاپا کبھی اور کبھی شباب، رنج و الم ہے راہ تو غم اور سرور ہے، انجام کار خاک میں ملنا ضرور ہے، انجام کار خاک میں ملنا ضرور ہے، تسبیح فاطمہ کے جو دان بکھر گئے۔ Jazakallah Ahsan, Radali uncle. Thank you so much. Now I'd like to invite Maulana Rizwan Rizvi to give the main speech. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Please recite another Surah Fatiha for Marhum Syed Ameer Abbas Ibn Dr. Syed Mumtaz Haidar. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ أشده
وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Before I begin, once again, condolences to the entire family as we commemorate the Chehlum Majlis for a very dear community member of ours for a long, long time. Marhum Syed Ameer Abbas, may Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of Marhum, give him a place in the Jawar of Masumin alayhim salatu wassalam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to bestow his mercy and give solace and peace and patience to the bereaved family for the loss that they have suffered. The ayah that I chose for this Chehlum Majlis is from Surah Ahqaf, ayat number 15. I purposely did not recite the beginning part of this ayah, which talks about وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, that we have exhorted insan to, regarding their parents, especially their mothers. Up until the point where the ayat continues by saying, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً, that when he comes of age and reaches 40 years. As this is a Chehlum Majlis, the word Chehlum, the word 40, in ayat and riwayat and the significance of that, I thought it would be appropriate to highlight some of that. The translation goes that when he comes of age and reaches age of 40, he says, my Lord, inspire me to give thanks for your blessings. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. The favors that you have bestowed upon me and you have blessed me with, allow me, inspire me to give thanks to your blessings, and to me and to my parents, and that I may do righteous deeds, which pleases you, and invest my descendants with righteousness. Indeed, I have turned to you in penitence, and I am one of the Muslims. It's a very over-encompassing ayah. I say that because there's so many aspects of this ayat that we can talk about. The concept of 40, which is mentioned in the beginning, the discussion regarding Rabbi Uzaini an ashkura ni'matak, the dispensing of the ni'mat and thanking and being grateful to the ni'mat toward yourself and toward your parents, and then asking Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq an amala salihan, to act righteously, tarda, which satisfies you. And then on top of all of that, not becoming in a sense conceited, where a person become arrogant and thinks that his actions are all good. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, also asking Allah subhanahu wa ta'ala that make sure that my descendants and my dhurriyat, there's a reform in them, or cause reform in them. Please invest my descendants with righteousness. That means if I want anything in my children and my offspring and my progeny, I want islah, I want righteousness. And lastly, ending the ayah with saying, Inni tubutu ilayk. All that is not good enough. Continuously asking that I turn to you in performing this tawbah, penitence, wa inni min al-muslimin. And of course, I am one of the Muslims. So again, as I said,
4 or 5 different subjects that are being mentioned in this ayah could easily be addressed. But we'll try and see if we can remain focused on this one aspect of it. The concept of 40, which is being mentioned in this ayah, and what does it mean? What does it highlight for us? What is the significance of 40 in the Islamic texts? 40 years, 40 days, 40 times. What is the importance of this 40? One of the traditions in this regard from the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, when he spoke to Abu Dhar, he said, Ya Abu Dhar, inna al-arda latabki ala al-mu'mini idha mata 40 sabahan. Oh Abu Dhar. And there's a discussion that you find that one day Abu Dhar found Rasulullah and Amir al-Mu'mineen to be by themselves. He thought this would be a great opportunity for him to learn something which would be specific according to the intellect and aql of Abu Dhar. Because you realize prophets spoke ala qadr uqul people, the level of the intellect of the people. And while Rasulullah speaks to people in public in general, he may not be able to say those things which might not be fitting to certain individuals. So he thought this would be an opportunity for me to learn something exclusively. So when he spoke, Rasulullah gave him these advices. Yeah, Abbas. One of them was, make sure that you take care of ikhtanim khamsa qabla khamsan. Make sure that you utilize 5 things before other 5 things. Amongst them was hayataka qabla mautik. Make sure that you utilize your life before death comes upon you. Shababaka qabla haramek. You utilize your youth years before old age gets upon you. Or faraghaka qabla shughlik. Your fursat and the opportunity and the faraghat that has been given to you before your mind becomes occupied. So Rasulullah gave him these advices. And in that, he said that, Ya Abbas, inna al-arda latabki ala al-mu'min idha mata 40 sabahan. That indeed the earth weeps over a mu'min. Here we're talking about humans as us. When we show emotions after having lost a loved one, the immediate reaction is to cry, shed tears. That is the sign of remorse. That is the sign of feeling sad, and the sign of, soft-heartedness. Because only stern-hearted people will not shed any tears. Emotionless people. Here, if nobody cries for a mu'min, at least the earth is weeping for him, according to this tradition of the Holy Prophet. إِذَا مَاتَ 40 sabahan. And not just that earth, is weeping for a mu'min 1 day or 2 days or a week, 10 days, for example. 40 sabahan, 40 mornings, 40 days. So this is one of the traditions. So why do we commemorate the Soyam, the Chehlum? What's the importance of 40 through Quran and tradition? If prophets and imams didn't condone it, is it bid'ah? And then, of course, you have the 40th and the Chehlum of Imam Hussain, Sayyid al-Shuhada. If there was nothing and it was just this only one hadith which I narrated or recited for you, this hadith could be the reason behind Chehlum for our deceased. Then why do we have this Majlis? First of all, looking at it from aqli and intellectual aspect. Forget about all the nusus and riwayat and ayat. Put them aside. Rationally speaking, what do we do in Chehlum Majlis? The Majlis began by the recitation of Quran, Surah Yasin, which is the heart of Quran. Of course, you can't recite the entire Quran. The entire Quran is recited for the deceased, on regular basis. People make efforts to give hadiyah, gift the recitation of Quran, which is one of the best gifts, and continue on doing that. Don't stop that, thinking that now the Chehlum has happened, so now we don't have to do it. No, continue doing that.
So this Majlis Azhar began by recitation of Quran. That too, Surah Yasin was recited. Surah Yasin is the heart of Quran, the qalb. Everything has a heart, and the heart of Quran is Surah Yasin because of the matalib that are mentioned in it. Then we had Dhikr Ahlul Bayt in the form of Soz, Salam, and Marthiyah. We remember the martyrdom of Imam Hussein. We shed tears on the musibat of Ahlul Bayt, which is, of course, Dhikr Ali. Rasul said, Zayyinu majalisakum bi Dhikr Ali ibn Abi Talib. Embellish give zina to your majalis with the Dhikr of Ali. So the Dhikr of Ali was done in the Soz and Salam, and Dhikr Ibn Ali was done in the Marsiyah when we shed tears. So this Majlis, which begins with the translation, with the recitation of Quran and the Dhikr of Ahlul Bayt, and what I'm presenting, which is just a combination of words taken from ayat of Quran and ahadith and some waqa'at. So from rational aspect, no one should doubt why do we have this commemoration. This commemoration is within line with our thinking process and rationale. If anyone opposes it, they should bring dalil for opposing it. We don't need to provide a dalil for doing this. So this hadith could be the reason behind Chehlum for our deceased. So there's no difference or distinction between the 3rd and the 10th or the 40th night after a person passes away. A person whose body was buried and the soul traveled to Alam al-Barzakh. Commemoration on these specific days is to honor the deceased and pay homage to them. It provides, again, when the family members who were the closest to Marhum, they are in need of the extended family to console them. It's not easy for a person who's now detached from you to overlook and forget about that person. It provides solace to the bereaved family. Although in religious teachings, there is no mention of the Soyam or the Chehlum or the Barsi or commemoration on them. But there's a great deal of emphasis on visiting the graves, venerating them. Based on this commemoration on the 3rd Soyam and the 10th, in some places, and the 40th, if performed to benefit the Marhum, is among the accepted sunnat. It is not bid'at by any means, since we don't consider this to be part of Sharia. Bid'at is something where you take something which did not exist and say, well, this is now deen, this is madhab. That's where you're introducing innovations in Islam. This is merely reciting the ayat, recitation of Quran, remembrance of awliya Allah, remembrance of the Holy Prophet and his family doing their dhikr, and understanding the ayat of Quran. Thursday night and Friday, of course, are both appropriate for visiting the graves. So that should be one of the ways of honoring our deceased. Fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam said, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ فِي ضِيقٍ وَسَّعَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. So visit the graves. Aside from the benefits for the deceased, when a person visits the grave, there are benefits for the visitor as well. You know, Imam is recommending visiting on Friday. And if there was anything lacking in this person who's passed away, Allah subhanahu wa ta'ala will increase it. Since when we visit the graves, he or she thinks about, you know, the hereafter. Right away, there's a discussion of maut. It reminds us of our eventual, you know, path that we are treading, and we are also heading in the same direction. What does it do? It brings fear of Allah, makes us more God conscious and God weary. Isn't that a good thing? Of course, it's a good thing. That's why visiting the graves has been emphasized a great deal.
Similar is the Majlis Khatm. Gives the chance for people to listen to Quran. Those who may not listen to Quran on a regular basis. It's unfortunate that this is the only time sometimes some people get to listen to Quran. The only time people get to listen to ahadith of Ma'asumin. And they do the dhikr of Ahlul Bayt. So this serves dual purpose in that aspect. So one who recites Surah Fatiha, Ayatul Kursi, gives sadaqah on behalf of the deceased, sawab reaches him first, this person who's giving, and then to the deceased. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So let's briefly browse over the importance of number 40 in Islamic text. Prophet of Islam, we all know that his bi'isat, that he was mab'uth bi-risalat at the age of 40. That doesn't mean some people think that Rasulullah became Nabi at the age of 40. No. Rasulullah said, Kuntu Nabiyan wa Adam bainal ma'i wa teen. I was Nabi when Adam was not even created. It was just a thought process at that moment. I was Nabi at that time. So don't get that wrong. Yes, I was mab'uth bir-risalat. The command to start propagating came at the age of 40, when Allah subhanahu wa ta'ala spoke to him. Because if you consider Rasulullah to be Afdalul Anbiya, he's Khatimul Anbiya, he's Abdul Anbiya, Sayyidul Mursaleen, he's superior to all of the Ul Azm. If you consider that to him, then delaying his Nabuwat for 40 would be a mark that, there were Anbiya who became Nabi prior to Rasulullah. Hazrat Isa is the right away example. Hazrat Yahya is another example from Quran who became both Nabi and they were given Shariat at a much younger age. So that comparison is wrong. It is how Allah subhanahu wa ta'ala deems it that some might get the Shariat while they're still in the arms of their mothers in the cradle, and some receive the Shariat and Risalat when they are 40 years old, just as the case in our Prophet. Traditions say that people who reach the age of 40 is the age of, reaching the peak of bulugh, and as far as their rushd fikri is concerned, that means their intellect is completed at the age of 40. So therefore, pay attention. What you were looking for up until this point at that age, now that you're 40, that has reached its limit. Ibn Abbas narrates from the Holy Prophet that if someone is 40 and his good deeds haven't taken over his bad, then he must prepare himself for hell. That means 40 sort of serves as a climax at that tipping point for you, where you can see that what happened in the first 40 years, and that will happen in the next, if you get to live for that next 40 years. You're sort of like standing at that mountain where you can see what you've passed and you can imagine what is ahead. You have that understanding. So even at that point, a person who's 40 and his goods and the balance of the goods is not heavier, the scale is not tipping in the direction of good deeds, Riwayah says he must prepare for hell. Similarly, you find in Quran the miqat of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam was 40 days. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً, that we promised Hazrat Musa. The meeting was for 30 nights. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Then we added 10 more, and the miqat and the mulaqat and the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala was 40 nights for Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Hazrat Adam prostrated for 40 days. He did sajda 40 days and 40 nights on the mountain of Safa. So when you go to Hajj, you have Safa and you have Marwa. These are the two mountains between which we are supposed to do sa'i. And that little portion where you're supposed to run and jog, which is what is called harwala. Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, the tawbah that
which is regarding the Tarki Aula that scholars have mentioned, Hazrat Adam prostrated for 40 days and 40 nights on the mountain of Safa. Why? Because inna Safa wal Marwata min sha'airillah. It's not an ordinary place. So when you get an opportunity to be at Mount Safa, or whatever is left of Mount Safa nowadays, not for 40 days, but for 40 seconds, if you can, do a sajda, so that you have, followed in the steps of your father, Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Bani Israel cried and begged for 40 days and nights for the acceptance of dua. Hadith says if a person is sincere to Allah for 40 days, how difficult it is to be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala for 40 days. Meaning that for the next 40 days, if you make a covenant now, you won't do anything which is khilaf, command against the command of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, if a person is sincere in his ibadat, in his, taking care of things and well-being, Allah makes him zahid in this world, teaches him the ways of life, and wisdom is given to this individual. Wisdom is, involuntarily, wisdom comes out from the words of this individual. You could do the hard way of going through and studying and educating yourself and spending years and years learning Islamic akhlaq, or you can be sincere for 40 days. That's why you hear the stories of certain, awliya Allah. One of the persons that you hear the story of, Rajab Ali Khayyat, was not an educated man. In fact, he was Khayyat, as it says, a tailor. He got these, this wisdom, who didn't even know how to read, was able to point out the ayat of Quran from the ordinary text. So if you have ordinary text and in between you have the ayat of Quran, all in Arabic, you'll be able to say, this is the ayat of Quran, this is the ayat of Quran, this is the ayat of Quran. And that came because of how he was able to live up to those amal that are there, because there's no stopping in amal as far as a man or woman is concerned. Min dhakarin aw untha. Allah subhanahu wa ta'ala is not limiting anyone from attaining those high moral, ethical stations. Sheikh Abbas Qummi, his son says, one day I woke up and I saw my father after Salatul Fajr, he was weeping. I said to my dad, what happened? Why are you crying? Usually when you see a child crying, you think, they've done something in there. But when you see an older person crying, it gets you worried. Why are you crying? He said, I missed Salatul Layl yesterday. He said, that's okay. It's not wajib. It was wajib on Prophet. It's not wajib on you. Why are you crying that you missed it one day? You've been praying all your life. You just missed it for one day. He said, that's not the reason that I missed it, which is worrisome. More worrisome to me is that why did Allah subhanahu wa ta'ala did salbi tawfiq, took away that tawfiq from me that I did not get up to perform Salatul Layl. That's more worrisome, because Salatul Layl is done with the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. All of us can do it. We might even go out and do it one day here and there. But unless there's a tawfiq given from Allah subhanahu wa ta'ala, we may not be permanent as far as the Salatul Layl is concerned. Although it's not that difficult of a task. It's not that mushkil to perform this. But of course, if a person is sincere for 40 days, then he becomes zahid in this world, and Allah teaches him the ways, and the wisdom is given to him. Many books of ahadith in Shia traditions are named Arba'una Haditha, 40 ahadith. There's a book, 40 ahadith from Imam Khomeini, collected 40 ahadith, did sharh and tashri and the commentary of it. And this probably is inspired from the fact that Prophet said, if a person from my ummah memorizes 40 ahadith and acts according to them in his religious life,
God will raise this person as faqih and alim on the day of judgment. Not 40,000, not 400 or 4,000, 40 ahadith. And hadith does not have to be 40 page long. And just right now, I recited 3 or 4 hadiths for you from the kalam of Rasulullah. So that's what it means, that if a person is able to memorize them, and not just memorize, act according to them, Allah subhanahu wa ta'ala will raise this individual as a faqih and an alim on the day of judgment. Ameer al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen also, he felt this way. He said, if 40 people did my bay'ah, I would have stood up against the enemies. But how unfortunate it is that today when we talk about being the followers of Ali, and we talk about, when we recite the ziyarat of Sayyid al-Shuhada, Ya laytani kuntu ma'akum, Ya laytana kunna ma'akum, we wish that we were with you. There weren't 40 people who would do bay'ah on the hands of Ali or stand by. Forget about the bay'ah. Bay'ah in a sense over here is not allegiance, sort of like, giving support, that I would have stood up against any. But who came? People like Abu Sufyan, looking at the fact that Ali is vulnerable right now and he would take revenge, and the Khilafat, which was his right, has been usurped from him. Let's go ahead and instigate this. And comes and offers, Ali, you should stand up and I will support you. Imam knows what's the fitna behind Abu Sufyan, that why he's exhorting me, advising me to go ahead and do this. Continuing with this, we find in the kalam of 6th Imam, he said, قَالَ إِذَا حَضَرَ الْمَيِّتِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا. How lucky are we? And I would say how lucky Marhum Syed Ameer Abbas was, that 40 people, there were more than 40 people. Imam says, إِذَا حَضَرَ الْمَيِّتَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا قال الله عز وجل قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. Imam said, if 40 people are present, hadir, at the namaz janazah, therefore it is exhorted, it's important that we make sure that we pay a visit when you hear the news of someone passing away. If you can make it to their janazah, if you can make it to Salatul Janazah, be there. If you can't make it to Salatul Janazah, be at the burial site. Why 40 people, 40 men here in the riwayah says, Arba'una Rajulan, who say in the namaz janazah, Allahumma inna la na'lamu. Oh Allah, we do not know anything except khair. Qala Allahu Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala says to this individual, Qabiltu, or these people, Qabiltu shahadatakum. I've accepted your gawahi, your bearing witness and giving shahadat that this person, we did not know anything except khair from him. وَغَفَرْتُ لَهُ, Allah says, and I have forgiven him, done maghfirat of this individual, مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُ, from those things that you even did not know about. I knew. Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge. Alimun bi dhat as-sudur. He said, I forgave what I knew and what you did not even know. You knew certain things about this person. Yeah, I've forgiven him for that. But I have forgiven him for things that you did not even know. That's why those words of Ameer al-Mu'mineen in Dua Kumail, Kiraman Katibin allazina wakkaltahum bihifdhi ma yakunu minni wa ja'altahum shuhudan alayya min wara'ihim. And that these Kiram and Katibin that you have appointed to go ahead and, go ahead and document and scribe and write down. But then Allah subhanahu Ameer al-Mu'mineen in this Dua Kumail, he says, while these Kiram and Katibin are there to document everything good or bad that I do, he said, وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. Oh Allah, you are witness of that which is hidden from even the angels. So there are certain things that even the angels, Allah subhanahu wa ta'ala has kept hidden.
as far as the respect and the honor of a mu'min is concerned. Hadith says if a person drinks or consumes something which is questionable, drinks alcohol, his prayers aren't accepted for 40 days. In some tradition, if a person consumes halal food for 40 days, Allah makes his heart illuminated. Heart right away becomes illuminated. And if a person eats haram morsel, dua is rejected for 40 days. So these are different traditions regarding 40 that we have received in the kalam of Ma'sumin. Of course, this dua in this ayat, Surah Ahqaf, ayat number 15, which I recited, in the tafsir of this, there's a mention of Imam Hussein alayhi salatu wassalam, but dua is mansoob to Hazrat Sulaiman, who's making this dua for his parents after 40. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awza'ni an ashkur. Allah, give me the ability to go ahead and thank you. So the verse which was recited in the beginning, there are a couple of demands in this verse. Let's understand those demands. First demand is Rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Oh Allah, grant me ability so that I may thank you for the ni'mah that you have bestowed upon me and upon my parents. A worthy and faithful person at this age of 40 asks Allah subhanahu wa ta'ala these three things. Number one, Lord, inspire me to give you thanks, because that's also another thing. We sometimes lack in thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Although we know that everything is from Him, but the arrogance gets in the way. The best way of thanking Allah subhanahu wa ta'ala is by establishing the prayer. Aqimis salata li dhikri. We don't even pray. Then how are we going to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala? People say, well, I have a better connection with God. I have a direct connection with God. I don't need this salat. I don't need these ibadat to establish a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Well, Allah is telling you, yes, all those things are fine. But when I have taught you a way to come to me, and this is one way of communicating, right? Rasulullah came back from Mi'raj, explained what he saw over there. People say, we want to do Mi'raj as well, so that we can speak to Allah the way you spoke. He said, as-salatu mi'rajul mu'min. Establish the prayer. That is your Mi'raj. You can speak to Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day, and even more if you want to. But at least bare minimum 5 times a day. Why are you squandering this opportunity? So we're not thankful. We're ungrateful. Because we can't even stand up to offer 2 rakat prayer, thanking Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, Lord, inspire me to give you thanks for the bounties that you have granted me and to my parents. This shows that at this age, insan has realized the depth and the vastness of this ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, sometimes children may not understand the value of certain things, but as adults, as parents, you have more of an insight. The reason that you want to have certain rules and regulations in your house while children are going through their school, different things for which we have curfews for them, for example, staying outside, for example, whom they can hang out with, for example, when children are younger, how much screen time they should be allowed, or how do you limit all of those things? They're for their own good. Child might not realize that. All he or she thinks is that I'm being deprived. While others get to enjoy everything, I'm being deprived. Because they don't have the proper understanding of it at that moment. Only when this child grows older can see the fruits of the restrictions parents may have put upon him. And then starts to realize that, yes, there was for my own good. Similarly, when a person reaches the age of 40, he now understands, or she now understands things that Allah has demanded from them. And now they are able to appreciate it. So insan realizes the depth and the vastness of the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, he now is capable of realizing the favor parents did to him while he was younger, because he himself
or she herself is a parent now. Parenting is not easy. How my parents raised me, brought me to where I am. Now I have to go through it and experience this myself. This experience is going to teach me more than anyone could have taught me while sitting in a class. Yes, this is through the tajrubah. Number 3, realizes how hard this task is, and it requires courage, requires unselfishness, and on top of that requires compromise. Without these 3 ingredients, it will not happen. So that's the first request, asking Allah subhanahu wa ta'ala for bestowal of being able to thank him for the ni'mah that he has done. Number 2, second request is to ask Allah subhanahu wa ta'ala for the tawfiq to act righteously, which pleases him, to please him. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَى رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى, so that I may act righteously, which pleases you. How many things do we do during the day to please our spouses, our parents, our siblings, our children, our next door neighbor, our relatives, our friends? Nothing wrong with it. If you do something through which you gain the satisfaction of another person, it makes you feel good. But then have you imagined that if we can direct everything that we've done, give this the flavor of, godliness, and perform all the actions where the nihayat and the end and the ghayat is Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَعَامَلَ صَالِحًا تَرْضَى. Give me ability and tawfiq that I may act righteously. That satisfies you. And the third request is, oh Lord, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. Make my offspring virtuous. Remember when Hazrat Ibrahim ﷺ was offered, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. That when Ibrahim was placed into difficulties and he went through all the tests and he passed all those exams, and then Allah says, Inni ja'aluka linnas imam, I'm making you to be imam over people. The first question Hazrat Ibrahim had was, وَمِن ذُرِّيَّتِي. Oh Allah, are there going to be imams in my dhurriyat? Allah said, La yanalu ahd zalimin. My covenant is not for those who are zalimin in your progeny. So insan has this care for the children and their dhurriyat, their legacy. That's why people, kuffar and mushrikeen of Makkah, were excited that Rasul does not have a son. His legacy will end with him, not knowing that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed Rasulullah with Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. And that Kawthar is through which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed progeny to Rasulullah, which will remain until the day of judgment. So here, making this comparison, it is worth noticing that in first dua, this dua that is associated with Hazrat Sulaiman, Rabbi Awzi'ni, he counts his parents. Rabbi Awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. In the third dua, he brings his children. Wa aslih li fi dhurriyati. He includes his offspring. Shows that an obedient person, if he has an eye on himself, the other eye is for others. Keep others in mind when you're making dua. Make sure that you're paying the hukuk of others, and especially those who are closely related to you. So you pay the hukuk of your father, your mother, your forefathers, and you pay the hukuk of your children, your offspring, your progeny, by including them in this dua. It's just like Hazrat Sulaiman is doing this. At this age, you're on a mountaintop, as I said before. You can see the ditches on both sides. You were weak, now you're strong, and you're going to be headed in the direction of being weak once again. And in the end, this verse points out, there are 2 points that are being announced
each one leads to an effective action. After he says, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, he says, "O Lord, inni tubtu ilayk." I return to you in this advanced age and repent to you. Because tawbah is definitely needed, regardless of how good your actions may have been. I mentioned it the other day. Someone asked a question as well, that why ma'asumin are making dua. When we make dua, it is understandable. But when ma'asumin make dua, for example, dua kumail is in front of you. Whose kalam is this? It's kalam of Ameer al-Mu'mineen. Sayfa Sajjada is there for you. Whose kalam is it? Fourth Imam. Who's Imam Ma'asum? Imam Ma'asum is making dua that, oh Allah, forgive all my sins that I have committed, all my khata that I have done. Of course, Imam is in the mahal and maqam of teaching us this is how you open your mouth in front of Allah subhanahu wa ta'ala. It requires certain etiquettes. Just like when you visit someone in this world, you can't talk to everyone in the same way. You can't speak to your peers, your friends, your brothers, your father, your mother, your teacher, someone who's in power, a president, a king, marja taqleed. You can't speak to all of them the same way. If you could have the same standard, which is of utmost respect with everyone, that would be great. But it's very difficult. So when we make dua, we do tawbah, we do istighfar to, Atul Jawadi Amli explained this, to, there are two words that he used, dafr and rafr. When we make tawbah, is to dafr, which means to keep, which means to ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us for these sins that we have committed, because we are already sinful. But when ma'asumin make dua, they're making dua, Allah, keep these things away from us. Rafr. One is dafr, one is rafr. That is the difference between the tawbah of humans, insan, you and I, humans in the sense that, ghayr ma'asum and ma'asum alayhi salatu wasalam. So here, according to the riwayat, it's the kalam of Hazrat Sulaiman, inni tubtu ilayka, that I repent to you and I return to you in this advanced age. I've reached a pivotal point where path of my life should be determined and remain the same until the end. Aqibat bil khair is very important, brothers and sisters. Yes, it is important what you do all throughout your life, but there have been many stories of people who were zuhad, and ascetic ulama, but at the end they lost it. And there have been many stories of people who were not even close to religion and deen, barely did anything, but then at the end did something which, of course, illuminated their path for the hereafter. And not that, Hazrat Hur did not accumulate anything, but he was accumulating his ibadat under the wrong leadership, because he did not recognize Imam Waqt throughout his life. He did not submit to the wilayat of Imam of the time until that last moment of his life. When he realizes and he sees, he submits to the wilayat of Imam of his time. And we know the status of Hur. So at this pivotal moment of the life, I want to make sure that my end is same as I have already worked upon it. Yes, I have reached the age of 40, and it's horrible and pathetic if I don't come towards you, O Allah subhanahu wa ta'ala, and purify myself from these sins that I have committed through repentance. And lastly, he says, wa inni minal muslimin, and I am from amongst those who are your believers. This was just the overlook of these ayat from Surah Ahqaf, ayat number 15, that I recited for you. Of course, we realize that our life always begins with weakness in childhood, ends with weakness in old age. And this is a phenomenon. You and I have witnessed this all the time. Our kids that are born, they're weak. They're in need of someone to take care of them. And similarly, our parents, when they get old, advanced in age, our grandparents, when they get advanced in age, they're in need of help as well. They can't do basic tasks by themselves.
Children grow up to be strong and make progress and attain power. Each day they move closer to their peak of youth and gain more strength. And on the other hand, old people deteriorate every day and get weaker and weaker. And then there comes a point where people do realize that I'm weak. They approach the termination of their life. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Surah Yasin was recited earlier. Ayat 68 says what? Says when whomever we give a long life, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ, we will cause him to regress in creation. Then will they not exercise their reason? Why do they not use their aql that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them? Why do they not exercise this rationale that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them? We lose all our physical strength. All our health deteriorates. You might have taken care of your body to the extent that it remains firm even up until the last moment, but that's rarely the case that you see in all individuals. It says, Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. God has created you and he causes you to die. This is the reality. Know this. You've experienced it. Know this as well. Some of you will grow to an extremely old age and then you lose your memory. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ إِلْمٍ شَيْئًا. How many times have you seen this? When a person gets old, start losing their minds, different illnesses that we now have been able to discover, the Alzheimer's, dementia. Where at old age, this parent is unable to recognize his or her own kids and unable to recognize many things, unable to remember how to perform the basic wajibat. That's difficult. It's hard to imagine. So once we get old, we must live with all the troubles of old age. This is where it is important that you may not have the opportunity always at old age. If you're relying that when I'll get old, I'll start working, I'll start doing all these things, I'll perform all the neglected wajibat at that time. No. Who's telling you that you will have that opportunity? The old as social outcasts is unfortunately a reality. One of the calamities for the elderly is their natural separation from the active workforce in the society. Of course, due to their old age and weakness, they can no longer work, so they have to retire and stay home. The worst calamity for elderly is for them not to find the love and respect that they deserve in their family. The conceited and arrogant young children might treat them with harshness, sometimes might treat them ruthlessly, cast them out of the houses, and then they'll be left alone with a broken heart and no love to support. Such people will suffer a great deal. And of course, they are the ones who perish sooner than later. There was a story, I don't know how much time I've taken, of there's a doctor, Dr. Adolph. He's a member of the American College of Surgeons. He relates a story of an old lady who had hip surgery. Hip bone was broken. And he said, she was recuperating well. And she recovered so well that I was surprised that at her age, for someone to recover, like when you break a bone when you're young, yes, you expect this bone to heal quickly, but at an old age, it's very difficult. He said, I congratulated her for the exceptionally good reaction of her body. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala has kept this in this body of ours, that many of these things are cured by themselves. She had improved a lot, could walk using the cane without even needing a wheelchair. And the surgeon who operated on her told me that she had recuperated and could be released within the next couple of days. On the same day, it says that her daughter came to the hospital to visit her. I told her that her mother had recuperated well, and now you could take her home the next day. She did not tell me anything and went to walk with her mother. She spoke to her mother. She told her that
her husband had said that they could not take her back anymore, and that they might, be able to take her to some elderly home or something like that, instead of bringing her back home, because it'll be difficult for us to take care of you and all that stuff. A few hours later, I was called in to check on her. She was in a very bad state. And within 24 hours, I found out that she had passed away. A lady who recuperated from a difficult surgery of her broken hip, but could not withstand her heart being broken. Her heart being broken could no longer be treated, of course. The hip bone was treated. So unfortunately, we cast out our elderly from the warm and the sweet homes and the warmth and the love that they are in need of that time. And there's many tradition in this regard regarding the elderly. Our sixth Imam quoted on the authority of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam said, "Man arafa fadla kabirin lisinnihi fawaqqarahu amanahu Allahu min faza'i yawm al-qiyamah." Anyone who recognizes the high status of an elderly and respects him, God will save this individual from experiencing the might and the fear of the day of resurrection, just by taking care. Why? There's a reason behind it. Ash-shaykhu fi bayt kan-nabi fi ummatihi. An elderly in the house is like a nabi for the ummah. Nabi guides through his ilm ladun that he has gotten from Allah, and an elderly guides through the experience that they have. Imams again at another place says, Ash-shaybu Nuri, and in fact, it is Hadith Qudsi narrated by Imam from Rasulullah that Ash-shaybu Nuri wa ana astahyi an u'adhiba Nuri binari. He said, elderly is my light, and I'm ashamed to punish my light with my fire. So don't do anything which leads them towards being punished. Of course, there are many such traditions that exist in regards to the elderly in our families, how we should take care of them, how we should be responsible, and don't neglect, because what goes around comes around. जो आज आप करेंगे वही आपके साथ होगा. तो अगर इंसान चाहता है कि हमारे साथ वो कुछ ना हो, तो वो खुद कुछ वो चीजें ना करे, और चाहता है कि हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव हो, हमें भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, हमें भी वो मोहब्बत और शफकत और रहमत मिले बुजुर्ग सिन में, तो इंसान को चाहिए कि वो भी उस तरीके से अपने बुजुर्गों के साथ पेश आए. 40 और चेहलुम और 40 के हवाले से गुफ्तगू थी, और हमारी रिवायात में एक ही शख्सियत है कि जिसका 40 मनाया जाता है, और 40 सुन्नती तरीके से, कि वो 40 के जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, हर इमाम ने एहतमाम किया, और उसके अलावा आज तक जो लोग इस 40 की ज़ियारत पे जाते हैं, उसको मज़ीद कौन अहमियत दे सकता था जितनी अहमियत 11वें इमाम ने अपनी उस रिवायत में दी है कि खिसालुल मुमिन खम्स, कि मोमिन की 5 सिफात हैं. उनमें से एक सिफत क्या है? ज़ियारतुल हुसैन और ज़ियारतुल 40, कि इमाम हुसैन की ज़ियारत 40 चेहलुम के दिन. यकीनन हमारी सबकी दुआ है कि हालात अच्छे रहें और हम सब 40 की ज़ियारत पे जा सकें. कितना सवाब है इस 40 की ज़ियारत का. बुखारी में है रिवायत है कि रसूलुल्लाह इमाम हुसैन को अपने हाथ में लिए हुए थे, और नाना नवासे के दरमियान गुफ्तगू थी, और एक वक्त इमाम हुसैन को देख के रसूलुल्लाह रोने लगे. हज़रत आयशा वहाँ पे मौजूद थी. कहा, ए रसूलुल्लाह, मैं फिदा हूँ आप पे, आपको किस चीज़ ने गिरिया को ना किया? फरमाया रसूल ने कि आयशा, ये मेरा नवासा, इसको करबला में शहीद कर दिया, इसको शहीद कर दिया जाएगा. युक्तलो अतशानन, रिवायत के अल्फाज है, बुखारी में रिवायत कि इसको अतशानन कत्ल किया जाएगा. और फिर उसके बाद से इमाम हुसैन के लिए रसूलुल्लाह ने जो बयान किया कि जो शख्स
حسین کی مدد کرے گا، جو شخص حسین کی زیارت کرے گا، اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ فوراً حضرت عائشہ نے کہا ایک حج کے برابر، اور وہ بھی آپ کے حج؟ رسول اللہ نے کہا میرے حج کے برابر۔ کہا نہیں بلکہ 2 برابر۔ انہوں نے پھر استفسار کیا 2 حج کے برابر؟ کہا نہیں 4 حجوں کے برابر۔ کہا 4 حج کے برابر؟ الا 70 حجن، 70، اور وہ بھی رسول کے 70 حجوں کے برابر۔ اس طریقے سے حسین کی زیارت کے حوالے سے روایت ملتی ہے۔ یقیناً جابر نے اس روایت کو برقرار رکھا اور امام حسین کا پہلا زائر بن کے اس 40 اور اس چہلم کو وہ رونق بخشی، وہ راستہ فراہم کیا ہمارے لیے کہ شاید ہم اس کو نہ پہچان سکتے، یعنی اس کی اہمیت اس طریقے سے ہمارے سامنے اجاگر نہ ہو پاتی۔ میں آپ کے سامنے 2 زیارتیں پیش کروں گا۔ ایک زیارت ہے جو اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور فرصت کے ساتھ، اور ایک زیارت ہے کہ جس میں عجلہ ہے، جلد بازی ہے اور جلدی ہے۔ دونوں زیارتیں اپنی جگہ مقبول ہیں۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آتی ہے، پہلا زائر امام حسین کا جابر بن عبداللہ الانصاری۔ جابر اپنے غلام عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا کا رخ کرتے ہیں، پہنچتے ہیں کربلا میں، اور روایات کے مطابق جابر انہی ایام میں کربلا پہنچے جن ایام میں یہ قافلہ پلٹ کے واپس آتا ہے کربلا کی جانب۔ عطیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جابر کو، جابر نے کربلا پہنچنے کے بعد سے ایک نیا جامہ پہنا، اس سے پہننے سے پہلے فرات میں غسل کیا، اور پا برہنہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے امام حسین کی قبر مبارک کی طرف بڑھتے تھے۔ میں نے کہا جابر، تم حسین کے ساتھی، تم حسین کے دوست، تم حسین کے پرانے جاننے والے، اگر کوئی عاشق اور معشوق کا یہ سلسلہ ہوتا تو وہ فوراً جاتا زیارت کرنے کے لیے۔ جابر ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک ایک قدم کا ثواب 70 رسول کے حجوں کے برابر ہے، کیوں نہ میں اپنا وقت لوں حسین کی زیارت کے لیے۔ اس طریقے سے جابر آتے ہیں قبر حسین کے اوپر اور وہ زیارت انجام دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ عطیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر یہ گفتگو کر رہے تھے حسین کے ساتھ کہ حسین ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں آپ کے جہاد میں۔ عطیہ نے کہا ہے جابر ہم تو یہاں تھے بھی نہیں، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان کی صفوں میں کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ شہادت حاصل کی۔ کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ جو شخص اگر کسی کے ساتھ اس کے طور طریقے میں ساتھ ہو اور اس پہ یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو اور اس کے عقیدے کے اوپر ہو، تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس کے ساتھ شریک جہاد رہا ہو۔ ہم حسین کے ساتھ تھے، دل سے حسین کے ساتھ تھے، لہٰذا ہمارا بھی درجہ وہی ہوگا کہ جو شہدائے کربلا کا ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جابر کو کبھی غش آتا تھا، زیارت کر رہے تھے کہ ایک دفعہ دور سے کچھ لوگوں کو آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جابر نے کہا جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے۔ دیکھا عطیہ نے جا کے، اور فوراً جب پلٹ کے آئے تو کہا جابر اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، اب ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ جابر نے کہا کیا ہوا ایسا؟ کوئی ظالم، کوئی حکمران آ رہا ہے کہ جس کے خوف و ڈر سے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ کہا نہیں، کوئی ظالم اور کوئی حکمران نہیں آ رہا، بلکہ حسین کا خاندان، حسین کے اہل حرم، یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پلٹ ہے۔ اے جابر اس قافلے میں خواتین ہیں، وہ مخدرات ہیں ان کے جن کے اوپر جن کو ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اے جابر اٹھو، ان کے پردے کا احترام کی خاطر اٹھو، وہ آئیں گی یہاں پہ، اپنے احساسات کو دکھائیں گی، اپنے مردوں کے اوپر گریہ کریں گی، گریہ کنا ہوں گی، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ جابر اور عطیہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ قافلہ جیسے ہی قریب آیا، کہتے ہیں کہ ان بیویوں
لوگوں نے اپنے آپ کو شہداء کی قبور پہ گرایا. زینب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ، کسی نے اپنے آپ کو عباس کی قبر پہ، کسی نے گنج شہیداں پہ. اب مختلف قبور پہ بیویاں بیٹھ گئی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں. ایک دفعہ حسین کی قبر پہ زینب کھڑی ہے، امام زین العابدین کھڑے ہیں. زینب یہ بکا کرتی ہیں، اے بھیا یہ زینب آپ کا پیغام لے کے شریکت الحسین پہنچائی پیغام، لیکن اے بھیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس پیغام کی تشہیر کی خاطر زینب نے کیا مصیبتیں جھیلی. اے بھیا تازیانے پڑھتے تھے، اے بھیا تماچے پڑھتے تھے، اے بھیا کانوں سے چھین لیے ہمارے سب. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. بر اللہ ہماری اس خلیل سی بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید امیر عباس ابن ڈاکٹر سید ممتاز حیدر کی روح کو اصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ والبتر الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولاي یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن بإیابکم موقن بشرائع دین وخواتیم عمل لقلبکم سلم وعمر لأمرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت علی اکبر. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ.
دعایت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداہ. السلام علیکم یا انصار الدین. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد اللہ حسن ابن علی الولی ولی ناسہ. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. دعایت حضرت عباس. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولرسول واشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وألحقہم بدرجۃ الجحیم. جاءت امام رضا. السلام علیکہ یا مولایا وابن مولا. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن الموسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاءت امام زمانہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا قاطع البرہان. السلام علیکہ امام زماننا. عاجل عجل اللہ فرج وسہل اللہ مخرج وظہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.